کو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ ناظرین، ایک بار پھر سے تقریری مقابلوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش تبسم، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے تقریری مقابلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے ٹائم آ رہا ہے کہ ہمیں اپنا سٹار ڈیبیٹر ملے۔ میرے ساتھ میرے ججز موجود ہیں سمیہ رضوان اور مدثر اقبال۔ السلام علیکم۔ 23واں روزہ ہے اور بڑی تیزی سے روزے گزر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں۔ مشکل تھے روزے اس بار کے، آسان تھے، کیسے تھے؟ کیونکہ گرمی تھوڑی زیادہ تھی۔ بس روزے تو آسان ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، لیکن ہمارا یہ راؤنڈ بہت مشکل تھے، اتنے سارے ماشاءاللہ مقرر اور ان کے ساتھ سارا مقابلہ، اس کے بعد ہمارے کوارٹر فائنل، اور اب ماشاءاللہ ہم سیمی فائنل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو آج ہمارا خیر کوارٹر فائنل ہے، اور کوارٹر فائنل راؤنڈ کا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا مزے کا ہے۔ ٹاپک جناب یہ ہے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ تو آج کے ہمارے جو پہلے ڈیبیٹر ہیں یہ بھی اپنے راؤنڈ سے جیت کر آئے ہیں، اور یقیناً آج کی تقریر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تینوں تقاریری بہت اچھی ہوں گی۔ محسن عباس ہیں جی آج کے ہمارے پہلے ڈیبیٹر، اور وہی رولز ہیں ان کے لیے بھی۔ 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر، دوسرے بزر پر یا اس سے پہلے تقریر کو ختم کرنا ہے۔ محسن ریڈی ہو جائیں تو بتائیے۔ ہلو بس یہ آن ہے، آن ہے، کریں اسٹارٹ؟ جی صدر وقار 27 رمضان 14 اگست 1947 احباب وفا قائد ملت محمد علی جناح کے موقف کی، ان کے فرمودات کی تائید کرتے مال و زر لٹا کر، بچوں کو کٹا کر، وحشتوں، نفرتوں، جبر اور ظلمتوں سے پاک ریاست بنانے آ پہنچے، اور اپنا مال و زر لٹانے کے بعد، بچوں کو کٹانے کے بعد، مملکت خداداد پاکستان کی صورت میں اس عزم کو پورا کر دیا۔ لیکن علی وقار، میں نے کیا دیکھا کہ ان بانیان کی اولادیں در بدر ہیں، ان بانیان کی لائبہ بطول مزار اقدس محمد علی جناح کے سائے میں اپنے گمشدہ باپ کی رہائی کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ علی وقار، میں لڑکھڑا گیا، میں انصاف کے لیے ارباب اختیار و اقتدار کے دروازے کو پہنچا تو ان کے ماتھے سے ٹپکتا پسینہ چلا رہا تھا، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب گھرانوں کی۔ علی وقار، میں انصاف کی سراہی کھنگالنے گیا، اس سراہی سے عدل کے آب کی جگہ مایوسی اور ناانصافی کی خاک نکلی، اور ہوا میں چیخ کر کہنے لگی، بے ضمیروں کی راجنیتی میں جاہ و منصب خطاب بکتے ہیں۔ ارے دور تھا انقلاب آتا تھا، آج کل انقلاب بکتے ہیں۔ علی وقار، میں اپنے ہاتھوں سے پسلتی نا امیدی کی ریت دکھانے قائد بزرگوار کے مزار جا پہنچا۔ میں نے کلام کیا، بزرگوار یہ نظام تیرے فکر کی عکاس نہیں۔ ارے میں نے چاروں جانب دیکھ لیا، زمانے میں کوئی عباس نہیں۔ جواب آیا، یہ ملک میں نے بنایا تھا، مجھے علاج نہ دیا۔ میری بہن کو غدار کہا، تم چپ رہے۔ میری قبر پر کاروبار ہوا، تم چپ رہے۔ زیارت میں میرے گھر کو آگ لگا دی، تم چپ رہے۔ ارے میرے خلاف غلیظ نعرے دیواروں پر لکھے جاتے رہے، تم چپ رہے۔ میرے چمن کو فلاں تو کبھی فلاں نے اجاڑا، تو چپ رہا۔ ارے میرے دیس کے پرچم کو احسان فراموشوں نے اکھاڑا، تو چپ رہا۔ مجھے اس دیس کی دیوار پر کافر لکھا گیا، تو خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ علی وقار، میری آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو کی پہلی بوند جب زمین سے ٹکرائی تو چینٹے ہوا میں اڑ کر چلانے لگے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب گھرانے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ بہت شکریہ۔ تقریر کا کانٹینٹ اور اتار چڑھاؤ بہت اچھا لگا مجھے، بس 1-2 جگہوں پہ تھوڑا سا اٹک رہے تھے، وہ ہمارے ججز دیکھ لیں گے۔ ہماری اگلی جو آج کی مقررہ ہیں وہ ہیں جی نور فاطمہ۔ نور فاطمہ بھی بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں، اور انہوں نے بھی پہلے جب تقریر کی تھی تو بہت اچھی تقریر کی تھی، انشاءاللہ آج بھی اچھی کریں گی۔ گڈ لک نور، ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ لٹیروں کے ساتھ شریک جرم رہنے والے قاتل ضمیر اور قابل تحقیر ہوا کرتے ہیں صدر علی وقار۔ میری دھڑکنیں دل ڈوبنے لگتی ہے اور حصول منزل کی آس ٹوٹنے لگتی ہے کہ جب میرے دیدہ تر کچھ مناظر ابتر کو میری تختی سوچ پر ابھارتے ہوئے یہ جملہ تحریر کرتے ہیں کہ طوفان نوح
کیوں نہیں آتا, یہ جہاں ڈوب کیوں نہیں جاتا, کہ جب نعرہ تکبیر کی بلند ہوتی صدا کے ساتھ میں فضا میں چیختے ہوئے لوتھڑوں کو دیکھتی ہوں. کرو کرو, نہیں نور, یہ موقع ضائع نہیں کرنا, یہ دوبارہ نہیں ملے گا. کوارٹر فائنل ہے, آگے آپ نے سیمی فائنل میں جانا ہے, جیت کر آئی ہو. دوبارہ سٹارٹ کر لو, کرو نا, سانس لو پھر دوبارہ سٹارٹ کرو. کر لو, میرے کہنے پہ کر لو. میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے, جاتے نہیں ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. بھول جاتے ہیں, بہت سارے ڈیبیٹرز بھول جاتے ہیں, میں بھی بھولتی تھی جب میں کیا کرتی تھی اسٹوڈنٹ لائف میں. دوبارہ سٹارٹ کریں, کر لیں, میرے کہنے پہ کر لیں. اچھا, اگر دوبارہ بالکل سٹارٹ سے دوبارہ سٹارٹ کروا دیا جائے, ٹائمر بھی دوبارہ چلا دیا جائے, کر لیں گی پھر ججز اگر آپ اجازت دیں؟ مقابلے کے لیے تو ممکن نہیں ہوگا نا ایسا. لیکن وہ اچھی ڈیبیٹر ہیں. نہیں, اچھے سب بہت لوگ سارے اچھے اچھے ڈیبیٹر. نور فاطمہ بہت اچھی ڈیبیٹر ہیں. ایک موقع پیچھے سے اگر دے جیت دیا کر آئیں. جائے, پھر سب کو تقریریں کروا لیں دوبارہ. ٹائمر ایک دفعہ اور چلا دیا میں جائے. یہ بتا رہا ہوں کہ دوبارہ ہاں, پھر ان کو بھی بلا لیں. محسن عباس کو بھی دوبارہ بلا لیتے ہیں. نہیں, اب سب کو تو نہیں بلا سکتے. تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے نا. آپ نے جو ایک رول رکھا ہے, اس رول کے تحت ہی تقریر کروائیں گے نا. کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں جی, لیکن نور ابھی تو ٹائمر چل رہا ہے نا, ہاں ابھی تو چل رہا ہے, ابھی تو کر لینا. لیکن اب کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. نہیں, کوئی فائدہ نقصان کو چھوڑیں, موقع تو ہے نا. یہ چانس دوبارہ تھوڑی ملے گا, یہ پلیٹ فارم بھی دوبارہ نہیں ملے گا. کوئی بات نہیں, ہوتا ہے کبھی کبھی. تھینک یو سو مچ نور فاطمہ. اور ہم ناظرین اپنے اگلے آج کے جو مقرر ہیں ان کو بلانا چاہیں گے. عاصم بلال ہیں جی آج کے ہمارے اگلے ڈیبیٹر. آئی ہوپ کہ عاصم بہت اچھی تقریر کریں گے. عاصم بلال جو ہیں وہ بھی وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے ہمارے. اچھا جی, چلیں عاصم, کہ تو آپ کو ڈبل ان کے ڈبل مد مقابل جو تھے وہ جیتے, اور یہ بھی اس وقت بھی ہمارے پاس ہائیسٹ مارکس میں تھے, لیکن یہ وائلڈ کارڈ میں پہلے نہیں, اب یہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے دوبارہ سے وہ آئے. صحیح. چلیں عاصم, ریڈی ہیں آپ, سٹارٹ کریں جی. 707 ارب کے لوٹے ہوئے مال پر قابض ہیں صدر اعلی وقار. ہر گزرتے دقیقے کے ساتھ ان کے قارونی صندوقوں کا وزن بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمارے پاس اپنے لختے جگر کا شکم سیر کرنے کے لیے نانے شبینہ تک نہیں, کہ ان محل سراؤں کی غلام گردشوں میں کسی قدرتی آفت کی جھلک تک نہیں پڑتی, اور ہماری بوسیدہ کٹیا ابر کے ایک ٹکڑے سے تباہ ہو جاتی ہے. کہ صدر عالی وقار, مجھ احسان دانش کو خبر ہے کہ لاہور کے محلات کی دیواروں میں چنی گئی اینٹیں میرے ہی ہاتھوں کی ہیں, لیکن میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تک نہیں. مجھے خبر ہے کہ عشرت قدوں سے آنے والی خیرات پر صبر کرو اور اخروی جنت کے تصور میں کھو جاؤ کا درس دیتے گدی نشین کی بیٹی کی شادی پر 3 کروڑ خرچ ہوا ہے. مجھے خبر ہے کہ میں نکولا ٹسلا, تھامس ایڈیسن کی روز بروز بڑھتی ہوئی دولت کا واحد سبب ہوں, لیکن میری موت کے لیے کوئی ایک کمرہ تک میسر نہیں. مجھے خبر ہے کہ میری ہی زمین میرے لوگوں پر تنگ کر دی گئی. میری زمین سے اگنے والے سونے سے لٹیروں نے یورپ میں محلات تعمیر کیے, کہ کولمبس کی اولاد لاکھوں لوگوں کی ہڈیوں پر پروان چڑھی. کہ صدر عالی وقار, مجھ گورکن کو خبر ہے کہ اس قبرستان کی پکی قبریں اور اونچے کتبے میرے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن میرے کسی آباء و اجداد کی قبر پر کوئی چراغ تک نہیں جلتا. کہ ان 700 لوگوں نے ہمارے گرد ایسا دائرہ کھینچا ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, کہ بھکاریوں کی اطاعت قبول کرتے ہیں, حقوق غیر کا ناحق حصول کرتے ہیں, کسی غریب کو اترن دلانے والے امیر ملازموں سے پسینہ وصول کرتے ہیں,
ہے فکر تم سے چھپے چند تازیانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ ویری نائس، زبردست۔ باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی جی ڈائس پر آ جائیں۔ جوش بڑا اچھا تھا ان کی تقریر کی، جو ان کی انرجی لیول تھا وہ بہت اچھا تھا۔ باقی جو ہمارے ججز کہیں، باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں جی۔ نور فاطمہ آ جائیں۔ نمبرز کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آئی ہوپ کہ وہی رائے میری بھی ہو۔ محسن عباس آج کے فاتح قرار ایسا پائیں ہی گے۔ میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق عاصم بلال جو ہیں وہ وائلڈ کارڈ انٹری تو تھے لیکن وہ آگے نہیں جا پائے ہیں۔ نور فاطمہ نے اچھا مقابلہ پیچھے سے لڑا تو نور فاطمہ آج رہ گئی ہیں، لیکن محسن عباس جو ہیں وہ آگے سیمی فائنل کے لیے عاصم ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تقریر اچھی تھی، آپ کی تقریر بھی بہت اچھی تھی، لیکن چونکہ کوئی ایک ہی آگے جا سکتا تھا اور آئی ہوپ کہ تھوڑا سا ہی کوئی پوائنٹس میں شاید ڈفرینس آیا ہوگا۔ عاصم کے لیے بڑا اچھا لکیلی تھا کہ وہ وائلڈ کارڈ سیدھا کوارٹر فائنل میں آ کے لینڈ کیا۔ زبردست۔ محسن آپ کو بہت مبارک، اور یہاں تک آنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ کوئی بات نہیں نور فاطمہ، آپ تو تقریر بھول گئیں، میں نے آپ کو کافی کہا لیکن آپ نے نہیں کی دوبارہ تقریر، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ اور عاصم آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز، آپ جائیں گے ہمارے نیکسٹ راؤنڈ میں۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ اور ناظرین یہ تھا آج کا تقریری مقابلہ۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول